مولا کائنات کے پاس ظاہری تو کچھ نہ تھا، کوئی درہم دینار کوئی چیز نہیں سی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ مٹھی میں نا مٹی تھوڑی سی بھر لاؤ۔ انہوں نے مٹھی دے وچ مٹی بھری تے لے آ کے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ نے کہتے ہیں 10 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پڑھا اور اس میں پھونک دیا، درود پڑھ کے پھونک دیا۔ ان کافر ویکھتے پے نے کہ یہ درود پڑھ کے پھونک دیتا ہے۔ اب مولا کائنات نے کہا کہ مٹھی ایتھے نہیں کھولنی، جا کے ان کافروں کے سامنے کھولو۔ اب کہتے ہیں کہ جب وہ فقیر کافروں کے پاس گیا، جا کے اس مٹھی کو کھولا، وہ جو مٹھی جس میں مٹی تھی وہ سونا بن گئی تھی، مٹی سونا بن گئی سی۔ ادھر دیکھیں کہ یہ آپ کی کرامت بھی ہے اور حضور کی ذات پر درود پڑھنے کے فضائل بھی ہیں، دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اب بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، جدو انہوں نے ویکھیا نا کافراں نے کہ اب ان کی شان اتنی ہے، ان کے نبی کی شان اتنی ہے کہ وہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یہ ان کے امتی ہیں، غلام ہیں۔ ایک غلام کا یہ عالم ہے کہ اس نے مٹی پر دم کیا ہے، پھونک ماری ہے تو وہ سونا بن گئی ہے، تو ان کے آقا کی پھر کیا شان ہوگی؟ کہتے ہیں وہ جتنے بھی تھے سارے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اے مسلمان کرایا مولا علی نے۔ ایک تو یہ مقام تھا، ایک مقام صفین سے آپ جب جا رہے تھے نا وہاں پر، تو کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہمراہ ساتھی تھے وہ سارے ہی پیاس سے انہوں نے ڈال ہو گئے۔ ایک مقام ایسا آ گیا، تمہیں پتہ جدوں سفر دے وچ بندہ جاندا ہے تو دور دا سفر ہوئے، پانی وغیرہ ختم ہوئے، اب سارے قافلے میں پانی ختم ہو گیا، پیاس سے نڈال ہو گئے۔ وہاں ایک گرجا تھا، گرجے میں ایک راہب تھا جنہوں عیسائیوں کا پادری نہیں کیا جاتا، وہ تھا۔ وہ باہر نکلا، اس سے پوچھا گیا کہ یہاں کوئی پانی مل جائے گا ہمیں؟ اس نے کہا کہ پانی مل تو جائے گا لیکن 14 کلومیٹر دور جانا پڑے گا۔ اب اتنی ہمت نہیں تھی ان میں کہ اس سے زیادہ سفر کر سکیں۔ مولا کائنات نا سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، تو سواری تے بیٹھے بیٹھے آپ نے اشارہ کیتا اس جگہ کو کھودو، اس جگہ کو کھودو۔ کہتے جدو جگہ کو کھودنا شروع کیتا گیا، اب جگہ کھودی جا رہی ہے، تو جب کھودنے کے بعد نا آگے دیکھا گیا کہ پتھر آ گیا، بڑا بڑا پتھر سی۔ مولا کائنات نے دیکھا بہت بڑا پتھر ہے، اب وہ لوگ نکالنے ہیں، انہوں نکلے ہی نہ۔ مولا کائنات اپنی سواری سے نیچے تشریف لے کے آئے۔ اب روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے مولا کائنات نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر میں ڈالا اور پتھر کو نکالا تو نیچے پانی کا چشمہ نکل آیا، پانی کا چشمہ نیچے نکل آیا۔ اب جب اس راہب نے دیکھا نا، انہیں ویندیاں ساری کیا آپ نبی ہیں؟ اب مولا کائنات نے فرمایا میں نبی نہیں ہوں۔ آپ فرشتے ہیں؟ نہیں جی میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ فرمایا آپ پھر نبی نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، آپ لگتا ہے اپنے نبی جو آپ کے نبی ہیں ان کے آپ صحابی ہیں، ان کے آپ صحابی ہیں۔ اب مولا کائنات نے فرمایا ہاں میں رسول اللہ کا صحابی ہوں۔ اب تمہیں کس طرح پتہ ہے کہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں؟ کہتا ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری امت میں ایک نبی آئیں گے، ان کا وہ نبی اس پتھر کو آگے نکالیں گے یا ان کا کوئی صحابی آگے نکالے گا، آپ ان کے صحابہ میں سے آپ نے پتھر کو نکالا ہے۔ کہتے ہیں مولا کائنات رونا شروع ہو گئے، روتے جا رہے ہیں۔ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو میں حضور کے دامن سے وابستہ ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں بھی میرا ذکر لکھ دیا ہوا ہے،